قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے۔ جو حضرات پہلی مرتبہ عمرہ کر رہے ہوں اور عمرے کا ارادہ کرتے ہوں تو ان حضرات کے لیے اپنے شہر سے یا اپنے گھر سے لے کر اپنے وطن سے لے کر مکہ المکرمہ پہنچنے تک اور وہاں پہنچ کر عمرہ مکمل ادا کرنے تک جتنے اعمال کرنے ہیں انشاءاللہ وہ سارے اعمال آج کی محفل میں تفصیل کے ساتھ سنائے جائیں گے۔ سب سے پہلے جب ہم گھر میں ہوں اور عمرے کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو پہلے دیکھیں کہ اگر ناخن بڑے ہوں تو کاٹ لیجئے، اور اسی طرح بغل اور زیر ناف کے بال صاف کیجئے۔ پھر احرام کی نیت سے غسل کر لیں، یہ غسل کرنا مستحب ہے۔ پھر کسی وجہ سے غسل نہ کر سکتے ہوں تو وضو کر لیجئے، یہ بھی کافی ہے۔ عورتوں کو تیل لگانا اور کنگھی کرنا ہو تو ابھی سے کر لیں۔ احرام کی حالت میں احرام کی نیت کر لینے کے بعد پابندیاں شروع ہو جاتی ہے۔ تیل لگانا اور کنگھی کرنا احرام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد مرد سلے ہوئے کپڑے اتار کر 2 سفید چادریں باندھ لے۔ سفید رنگ مستحب ہے، اور سفید چادر نہ ہو یا سردی کی وجہ سے کسی اور رنگ کی شال اوڑھنا چاہتے ہیں یہ بھی جائز ہے۔ بہتر ہے کہ سفید احرام ہو۔ خوشبو اچھی طرح مل کر احرام کی چادروں اور جسم کو لگائیں، لیکن کپڑے پر خوشبو کا نشان نہ لگے۔ مطلب یہ ہے کہ مرد حضرات احرام پہننے کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے، البتہ احرام پہننے سے پہلے اگر اس کو احرام کو اچھی خوشبو لگا دے پہلے پہننے سے پہلے تو وہ جائز ہے، احرام کی نیت کرنے سے پہلے بھی جائز ہے۔ عورتوں کو سلے ہوئے کپڑے اتارنے کی ضرورت نہیں، وہ معمول کپڑے پہن سکتی ہیں۔ بازار میں عورتوں کے احرام کے نام سے خاص ڈیزائن کی اوڑھنی ملتی ہے، عورتوں کا یہ احرام نہیں ہے۔ عورتوں کا احرام صرف عورتوں کو سر ڈھانکنا ہے۔ کسی بھی اوڑھنی کو استعمال کریں، پھر 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے پڑھیں، اس کو تحیۃ الاحرام کہتے ہیں۔ بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں، پھر خوب الحاد وزاری کے ساتھ اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں۔ اس لیے کہ جب احرام کی نیت کرتے ہیں اور احرام پہنتے ہیں، احرام پہننے کے بعد تحیۃ الاحرام جو نماز پڑھتے ہیں اس میں اگر دعا مانگیں کہ تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، ضرور دعائیں قبول ہوگی۔ اس لیے مرد ہو یا عورت ہو جب احرام باندھ لے تو چاہیے کہ 2 رکعت تحیۃ الاحرام کی نماز پڑھ لیں اور اس وقت دعا بھی کریں۔ اگر مکروہ وقت ہو، جب احرام باندھ کر ہم نکل رہے ہیں، جیسے ایئرپورٹ پر پہنچے اور مکروہ وقت ہو تو یہ پھر عورتیں اس وقت میں ناپاک ہوں تو نماز نہ پڑھیں۔ یہ نماز تحیۃ الاحرام یہ نفل نماز ہے، اگر اس کو نہ پڑھیں گے تو کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، لیکن پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ اس لیے اگر ناپاک عورتیں ہوں یا مکروہ وقت ہو تو پھر ہم نماز نہ پڑھیں، بس احرام پہن لیں۔ اس کے بعد وہیں پر نیت نہ کریں ایئرپورٹ پر، بلکہ جب ہم جہاز میں بیٹھ جائیں تو جہاز میں بیٹھنے کے بعد جو جہاز کا جو عملہ ہوتا ہے وہ لوگ کھانے پینے کی چیزیں پیش کرتے ہیں، تو کھا لیں اور پی لیں۔ اس کے بعد چونکہ ہاتھ پوچھنا ہوتا ہے تو خوشبو والے ٹیشو پیپر وہ دیتے ہیں یا کوئی خوشبو والا صابن ہم استعمال کرتے ہیں، تو احرام کی حالت میں خوشبو والی چیز استعمال کرنا منع ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد اب ہم مکمل اطمینان کے ساتھ جب بیٹھ جائیں ایروپلین میں تو میقات آنے سے پہلے ہمیں نیت کرنا ہوتا ہے، لیکن میقات کب آئے گا کب جائے گا اگر ہمیں نیند لگ جائے ایروپلین میں تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہم کیا کریں، کھانے پینے سے فارغ ہونے کے فوراً بعد عمرے کی نیت کر لیں۔ نیت کیا کرنا ہے وہ سماعت فرمائیں۔ نیت یہ ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے اور میری طرف سے قبول فرما دیجئے۔ مرد سر پر سے کپڑا ہٹا دے، یعنی اب یہ نیت کر لینے کے بعد مرد حضرات کو اپنا سر کھلا رکھنا ہے۔ یہ دعا عربی میں کہنا ضروری نہیں، اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اردو میں یہ کہہ لے کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسے قبول فرما لیجئے اور اسے آسان فرما لیجئے۔ نیت کے فوراً بعد
مرد حضرات بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے۔ یہ تلبیہ مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں اور عورتیں آہستہ آواز میں۔ تلبیہ ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے اور تین مرتبہ پڑھنا سنت ہے، اس لیے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لیں عمرے کی نیت کے بعد۔ اس کے بعد اب ہم محرم ہو گئے، یعنی اب ہمارے اوپر تمام پابندیاں شروع ہو گئی۔ اس لیے عمرہ چونکہ بہت آسان عبادت ہے، اس میں صرف 4 کام ہیں۔ شروع کے 2 کام نیت و تلبیہ، یہ تو 2 کام ہو گئے، اور طواف فرض ہیں، اور آخر کے 2 کام سعی اور بال بنانا واجب ہے۔ نیت و تلبیہ اور طواف، یہ نیت اور تلبیہ تو ہو گئی، تو گویا کہ ایک فرض ہو گیا۔ اب دوسرا فرض کیا رہا ہمارا؟ طواف رہا۔ طواف وہاں جانے کے بعد کریں گے تو دوسرا فرض ہو جائے گا، اور باقی 2 کام، ایک سعی کرنا صفا مروہ کی، یہ ایک واجب، اور ایک واجب بال بنانا، یہ دوسرا واجب ہے۔ تو اس طرح یہ 4 ارکان ہمیں ادا کرنے ہیں۔ تو نیت و تلبیہ کے بعد یہ دعا بھی کر لیجئے ایئروپلین میں بیٹھ کر، اللہم انی اسألک رضاک والجنت واعوذ بک من غضبک والنار، یہ دعا بھی پڑھ لیں۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھ لیں کہ جب ہم احرام باندھتے ہیں تو محرم نہیں ہوتے، بلکہ احرام باندھنے کے بعد نیت جو کرتے ہیں، تو نیت کرنے کے بعد اب ہم محرم ہو جائیں گے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کی 2 سفید چادروں کا نام ہی محرم ہونا ہے، احرام باندھنا ہے، لیکن احرام نہیں، بلکہ یہ چادریں تو کپڑے ہیں۔ احرام کی نیت، احرام اور محرم اس وقت سے شروع ہوتے ہیں جب ہم نیت پڑھیں اور تلبیہ پڑھیں۔ جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد اب سلے ہوئے کپڑے پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ البتہ بے سلی، بغیر سلی چادریں پہننا مردوں کے لیے احرام کے اندر پابندیوں میں سے نہیں ہوگا، یعنی بغیر سلی ہوئی چادریں اوڑھ سکتے ہیں، اور بغیر عورتیں سلی ہوئی کپڑے بھی پہن سکتی ہے، اوڑھ سکتی ہیں۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ یہ نیت کر لیں۔ یہ نیت کرنے کے بعد اب وہ حالت احرام میں آ گئے، یعنی اب وہ محرم ہو گئے۔ اس لیے اب یہاں سے اب عمرہ کرنے کی نیت کے بعد، اب عمرے کی نیت سے ہم زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھتے رہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بس یہ پڑھتے رہیں، جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں۔ یہ احرام کا خاص ذکر اور تلبیہ ہے، جتنا زیادہ پڑھا جائے گا عمرہ و حج اتنا ہی افضل ہوتا جاتا ہے۔ ذوق و شوق سے معنوں کے استحضار کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہیں، اس تصور کے ساتھ کہ میرے مالک و محبوب نے اپنے گھر بلایا ہے اور میں اس کے دربار میں حاضر ہوں۔ چلتے پھرتے، اڑتے بیٹھتے، بلند جگہ پر چڑھتے ہوئے، نیچی جگہوں پر اترتے ہوئے، سونے سے پہلے، بیدار ہوتے ہی، فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی، کسی دوست سے ملاقات وہ سلام کے فوراً بعد تلبیہ پڑھے، اور جب بھی پڑھے تو 3 مرتبہ پڑھے۔ تلبیہ کے دوران سلام کرے، البتہ کوئی سلام کرے، اگر وہ آپ ہی سے ملنے آیا ہے تو تلبیہ مکمل کر کے جواب دیجیے۔ راستہ گزرتے ہوئے کسی نے سلام کر دیا تو تلبیہ روک کر جواب دیجیے۔ پھر جب ہم جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں تو سعودی عرب کا معیاری وقت ہندوستان سے 2.5 گھنٹہ پیچھے ہے، اس لیے ایئرپورٹ پر اترتے ہی اپنی گھڑی کا ٹائم ملا لیجیے، اور ایئرپورٹ کی ضروری کارروائی کی تکمیل میں بسا اوقات کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس لیے دل برداشتہ نہ ہو، صبر اور سکون کا مظاہرہ کریں۔ یہ سوچے کہ میں تو اللہ کا مہمان ہوں، میرے اللہ کی یہی مرضی ہے، میں اس پر شکوہ شکایت اور شور واویلا نہیں کروں گا، اور پھر تلبیہ پڑھتے رہیں۔ مسجد حرام سے 23 کلومیٹر پر پہلے حرم شروع ہو جاتا ہے، نشانی کے طور پر کمان بنا دی ہے۔ جیسے ہی آپ حرم میں داخل ہوں تو دعا کر لیجئے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم ھذا حرمک وامنک فحرمنی علی النار وآمنی من عذابک یوم تبعث عبادک واجعلنی من اولیائک واہل طاعتک۔ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ مکہ مکرمہ پہنچتے ہی پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب ہم اپنے روم میں یا اپنے لاج میں، ہوٹل میں پہنچ جائیں تو پہنچتے ہی ہم فوراً وہاں سے
کعبے میں داخل نہ ہو، مسجد حرام میں نہ جائیں، بلکہ کیا کریں، پہلے کچھ دیر آرام کر لیجئے۔ لمبے سفر کی وجہ سے یقیناً آپ تھکے ہوئے ہوں گے، اسی حال میں حرم شریف پہنچ گئے تو دل لگا کر عمرہ نہ کر سکیں گے۔ تھکاوٹ دور کیجئے، جب طبیعت حشاش بشاش ہو جائے تو طہارت و وضو سے فارغ ہو کر یہ پھر غسل کر کے، بغیر صابن کے غسل کر کے تلبیہ پڑھتے ہوئے حرم شریف پہنچے۔ جن مردوں کے ساتھ خواتین ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ چونکہ پہلا عمرہ ہے اس لیے فوراً فجر کے بعد کریں یا پھر عشاء کے بعد کریں، ظہر سے عشاء کے درمیان نہ کریں، کیونکہ ہر کچھ دیر کے بعد نماز کا وقت آ جاتا ہے اور نماز کے لیے خواتین کو پیچھے بھیج دیا جاتا ہے، اور نئے ہونے کی وجہ سے پھر آپس میں دونوں کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے مشورہ ہے کہ یا تو فجر کے بعد کریں یا پھر ہمیں کب کرنا ہے، عشاء کے بعد۔ یہ وقت اوقات ضرور ذہن میں رکھیں، ان دو وقت میں ہی پہلا عمرہ ہمیں کرنا ہے۔ اگر عورتیں ساتھ میں ہو تو، عورتیں ساتھ میں نہ ہو تو جب چاہے ہم کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسجد حرام میں جب داخلہ ہو تو جس گیٹ سے بھی داخل ہو رہے ہیں اس کا نام یاد رکھیں، واپسی پر سہولت رہے۔ سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اعتکاف کی نیت بھی کر لیجئے، نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، اور دوسروں کو تکلیف پہنچائے بغیر آگے بڑھیں۔ جسے ہی کعبۃ اللہ پر نظر پڑے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اگر یاد ہو تو یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم زد بیتک ھذا تعظیما وتشریفا وتکریما ومہابتا وزد من حجہ او اعتمرہ تشریفا وتکریما وتعظیما وبرا۔ یہ دعا پڑھیں، پھر درود پڑھیے اور خوب دل لگا کر دعا کیجئے۔ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ احرام کا تحیہ طواف ہے، اس لیے تحیۃ المسجد پڑھنے کے بجائے طواف کیجئے۔ ہاں، اگر کسی وقت فوراً طواف کا ارادہ نہ ہو تو تحیۃ المسجد پڑھ لیجئے۔ دعا سے فارغ ہو کر طواف کی تیاری کیجئے۔ مرد احرام کی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے لے کر بائیں کندھے پر ڈال لیں، یعنی اب یہاں پر مرد کو استباع کہتے ہیں، استباع کرنا پڑتا ہے۔ دایاں کندھا کھلا رکھیں، اس کو استباع کہتے ہیں۔ 7 چکر مکمل ہونے تک چادر ایسے ہی رکھیں استباع کی حالت میں۔ پھر اس کے بعد طواف کے لیے اللہ رب العزت کی محبت میں دیوانہ وار اس کے مقدس گھر کے اطراف گھومنے کو طواف کہتے ہیں۔ طواف 7 چکر کا ہوتا ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا، اس لیے یاد رکھ لیں کہ وضو ہونا ضروری ہے طواف میں۔ اس لیے عمرے کا طواف بے وضو کرنے پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ با وضو طواف کریں۔ اگر پہلے 4 چکر مکمل ہونے سے پہلے وضو ٹوٹ جائے تو بہتر ہے کہ وضو کر کے اثر طواف کیجئے، اور اگر 4 چکر کے بعد ٹوٹا تو اختیار ہے، یا تو ابتدا سے یا باقی چکر مکمل کر لیں۔ اگر دوران طواف جماعت کھڑی ہو جائے تو طواف روک کر نماز ادا کرے اور نماز کے بعد وہیں سے طواف کو پورا کرے۔ طواف کے دوران کعبۃ اللہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، بہت سارے حضرات طواف کرتے ہوئے بار بار کعبے کو دیکھتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ دیکھنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے سامنے دیکھتے ہوئے طواف کریں۔ سینہ بھی کعبے کی طرف مت کیجیے۔ سینہ کعبے کی طرف تھا اور آپ طواف کرتے رہیں تو جتنا طواف اس حالت میں ہوا وہ ادا نہیں ہوتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اسے دوبارہ کریں اس طواف کو۔ البتہ بھیڑ زیادہ تھی اور مجمع نے آپ کے سینے کو موڑ دیا اور آپ ارادے کے باوجود سینہ کعبے کی طرف سے نہ ہٹا سکیں اور کچھ طواف ہو گیا تو یہ معاف ہے، یہ شریعت میں معاف ہے۔ بہرحال شروع کے 3 چکروں میں سینہ تان کر موڑوں کو ہلاتے ہوئے قریب قدم رکھ کر پہلوان کی طرح چلنا سنت ہے، اس کو رمل کہتے ہیں۔ اگر رمل کرنا بھول جائے، 1 چکر کے بعد یاد آئے تو صرف 2 چکروں میں رمل کرے، اور اگر شروع کے 3 چکروں کے بعد یاد آئے تو پھر رمل نہ کرے، کیونکہ جس طرح شروع کے 3 چکروں میں رمل سنت ہے، آخر کے 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ رمل ہر اس طواف میں مسنون ہے جس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرنے کا ارادہ ہو۔ عورتوں کے لیے استباع اور رمل مسنون نہیں ہے۔ پھر حجر اسود کی طرف بڑھیں، تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ پڑھنا
حجر اسود کی طرف بڑھیں اور تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، یعنی حجر اسود کے پاس اس طرح کھڑے ہوں کہ حجر اسود دائیں طرف ہو اور سینہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ پھر طواف کی نیت کریں۔ طواف کی نیت کیسے کریں؟ اے اللہ، میں طواف کی نیت کرتا ہوں آپ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو میرے لیے آسان کر کے قبول فرما لیجئے۔ نیت کرنے کے بعد حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں، چہرہ اور سینہ بیت اللہ کی طرف ہو اور نماز کی طرح ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد یہ کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں۔ یہ بیت اللہ کا استقبال ہے۔ اس کے بعد کسی کو ایذا پہنچائے بغیر ممکن ہو تو حجر اسود کا استلام کرے۔ استلام کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود پر اپنا منہ دونوں ہاتھوں کے درمیان ویسے ہی رکھیں جیسا سجدے میں رکھتے ہیں اور نرمی سے بوسہ لیں، اور حجر اسود تک رسائی نہ ہو تو دور ہی سے دونوں ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف یہ سوچ کر کریں کہ وہ حجر اسود پر رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو چوم لیں۔ یاد رکھیں، دور سے استلام کرنے پر بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا قریب سے بوسہ لینے پر ملتا ہے۔ اس لیے حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش میں دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ حجر اسود کا استلام سنت ہے اور ایذائے مسلم حرام ہے۔ آج کل عام طور پر حجر اسود پر عطر لگا ہوتا ہے، اس لیے احرام کی حالت میں حجر اسود کا براہ راست بوسہ نہ لیجیے اور نہ ہی ہاتھ لگائیے، اشارے پر ہی اکتفا کیجیے۔ بوسہ لیا یا ہاتھ لگایا اور ہلکی خوشبو محسوس ہو تو صدقہ اور عطر کا کچا پن لگ جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد طواف شروع کیجیے۔ جب ایک چکر پورا ہو جائے اور حجر اسود پر پہنچے تو پھر حجر اسود کا استلام کیجیے، یعنی ہر چکر میں استلام کرتے رہیں۔ جب استلام کے وقت ہو تو اس وقت کعبے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر چکر کے ختم پر استلام کیجیے۔ طواف شروع کرتے وقت اور ختم کرتے وقت استلام کرنا سنت ہے اور درمیان میں استلام کرنا مستحب ہے۔ اگر درمیان میں استلام چھوٹ جائے اور آپ کسی وجہ سے آگے بڑھ جائیں تو واپس آ کر استلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا چکر خود بخود شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجیے بات ذہن میں۔ جب بھی رکن یمانی پر پہنچے اور کعبے کے قریب ہوں تو سینہ اور قدم بیت اللہ کی طرف کیے بغیر دونوں ہاتھوں سے یا صرف سیدھے ہاتھ سے رکن یمانی کا چھونا سنت ہے۔ اگر قریب جانا مشکل ہو تو ویسے ہی گزر جائیں، دور سے اشارہ نہ کریں۔ حدیث میں ہے کہ رکن یمانی پر ہمیشہ 40 فرشتے رہتے ہیں جو دعا کرنے والوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ طواف کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہے، اس لیے آپ جو دعا کرنا چاہیں اور جس زبان میں کرنا چاہیں دعائیں کریں۔ دعائیں کریں، دعائیں پڑھنا نہیں ہے، دعائیں کرنا ہے۔ اس لیے رٹی رٹائی دعائیں بغیر سمجھے پڑھنے کے بجائے دعا کیجیے۔ بہت سارے حضرات ایک آدمی دعا پڑھتا ہے، دوسرا پڑھاتا ہے اور پڑھتے رہتے ہیں، سب مل کر پڑھتے ہیں۔ اس طرح نہ کریں، یہ پڑھنا ایسا بہتر نہیں ہے۔ اس لیے جو دل میں دعائیں ہیں وہ دعائیں کریں، دعائیں پڑھنا نہیں ہے، ان کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ رکن یمانی جو دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، جو دعائیں کرنا چاہیے وہ کرتے رہیں۔ البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان درج ذیل جو ہمیں دعا پڑھنی ہے وہ یوں پڑھتے رہیں۔ حجر اسود کے درمیان جو ہمیں دعائیں پڑھنی ہے وہ یہ ہے: اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اس طرح کی ہم دعا پڑھیں جب حجر اسود پر آ جائیں۔ جب ہم رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف ہوں تو یہ دعا ہم ضرور پڑھیں۔ اس طرح جب ہم طواف سے فارغ ہو جائیں تو طواف سے فارغ ہو کر احرام کی چادر سیدھے ہاتھ کے اوپر ڈال لیں، یعنی چادر جو بغل ایک ہاتھ کھلا ہوا تھا اسے نکال کر استوا کی کیفیت کو ختم کر دیں۔ پھر 2 رکعت واجب الطواف مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا مستحب ہے، لیکن مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کرنے والوں کی بھیڑ ہوتی ہے، اس لیے اس کی سیدھ میں پیچھے چلے جائیں یا مسجد حرام میں جہاں بھی پرسکون انداز میں نماز پڑھ سکتے ہوں پڑھیں۔ اگر چاہیں تو نفل طواف کریں یا فرض و واجب۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب ہو جاتی ہے۔ مکروہ وقت ہو تو اس وقت واجب طواف نہ پڑھیں۔ البتہ مزید طواف کا ارادہ ہو تو طواف کرتے رہیں اور مکروہ وقت گزرنے کے بعد
سب طوافوں کی الگ الگ نمازیں ترتیب کے ساتھ ادا کر لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، طواف واجب الطواف کی جو نماز ہے اس کا طریقہ یہ ہے، پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے درمیان کی دیواریں جس کو ملتزم کہتے ہیں اس سے لپیٹ کر اپنا چہرہ اور پیٹ اور سینہ چمٹا کر دعا کرنا مستحب ہے، لیکن بھیڑ زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہ مشکل ہے، اس لیے دور ہی سے وہاں کھڑے ہو کر ہم دعائیں کریں۔ اور اس کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر 3 سانس میں زمزم پی لیجئے۔ طواف واجب الطواف ختم ہونے کے بعد زمزم پینا ہے 3 سانسوں میں، اور زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے اس لیے زمزم کو دیکھے بھی، اور پھر یہ پانی پی لیجئے، اور پانی پینے میں کنجوسی اور بخالت نہ کریں، بالکل پیٹ بھر کر زمزم کا پانی پی لیجئے۔ اگر محسوس ہو کہ ہم ضرورت کو روک سکتے ہیں تو خوب پیجئے، اگر اندیشہ ہو کہ اگر پی لیں گے تو پھر ضرورت کو پیشاب کو روک نہیں سکتے تو پھر حسب استطاعت پانی پیجئے۔ پانی پیتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ دعا کرے۔ پھر اس کے بعد یہاں سے ہٹ کر صفا مروہ کی سعی کی طرف ہمیں چلنا ہے۔ حجر زمزم پینے کے بعد دوبارہ حجر اسود کی سیدھ میں آئیں اور 90 مرتبہ حجر اسود کا استلام کرے، یہ مستحب ہے۔ پھر صفا کی طرف جائیں، جب صفا کے قریب پہنچے تو یہ کلمات پڑھے، ابتؤ بما بدأ اللہ تعالی بہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا پر اتنا ہی چڑھیں جہاں سے بیت اللہ نظر آ جائے، زیادہ اوپر چڑھنا مکروہ ہے۔ قبلہ رخ ہو کر سعی کی نیت کریں، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور 3 مرتبہ اللہ کی حمد و ثنا اور تکبیر و تحلیل بلند آواز سے کہے، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا پڑھے، پھر آہستہ سے درود پڑھ کر خوب دل لگا کر دیر تک دعا کریں۔ اس کے بعد صفا کی طرف ہم صفا سے ہم مروہ کی طرف سعی کریں، اور اس کے درمیان ایک ہری لائٹیں آتی ہے، ہری لائٹیں آئیں گی، ان لائٹوں کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے۔ اس حصے میں مردوں کو 7 چکروں میں تیز چلنا مسنون ہے اور یہ دعا پڑھنا بہتر ہے۔ اس وقت جب ہم پہنچے میلین اخضرین پر تو یہ دعا پڑھے، رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم، یہ دعا پڑھے۔ عورتیں اس حصے میں تیز نہ چلیں، اپنی ہیئت پر چلتی رہیں۔ مروہ پر پہنچتے ہی 1 چکر مکمل ہو جاتا ہے۔ مروہ پر بھی اسی طرح ذکر و دعائیں فرمائیں جیسا صفا پر کیا تھا، اس طرح 2 چکر، 3 چکر، 4 چکر، 5واں اور 6واں اور 7 چکر اس طرح مکمل ادا کریں، اور جتنا ہو سکے ان کے درمیان چلتے ہوئے سیدہ ہاجرہ کی یادگار، چونکہ یہ سنت ہے، ان کو یاد کریں کہ وہ اپنے معصوم اور چہیتے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھوک اور پیاس سے تڑپتا دیکھ کر ان 2 پہاڑوں کے درمیان کیسے چکر لگائے تھے ان کو یاد کریں، جیسے انہوں نے اپنے بچے کے لیے دعائیں کی تھی اسی طرح آپ بھی اپنے پیارے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں کریں۔ تو یہ ہم سعی کریں گے تو سعی باوضو کرنا سنت ہے۔ سعی سے فارغ ہو کر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل مسجد حرام یا مطاف میں پڑھنا مستحب ہے۔ اگر موقع ملے تو سعی کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا مستحب ہے، واجب اور ضروری نہیں۔ اگر پڑھ لیں سنت ہے، وضو یہ نماز پڑھنا سعی کے بعد 2 رکعت پڑھنا سنت ہے، اگر پڑھ لیں تو بہتر ہے اور پڑھنا چاہیے، اگر نہیں پڑھے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب صحیح مکمل ہونے کے بعد صرف 1 واجب باقی رہتا ہے اور وہ ہے بال منڈوانا یا کتروانا۔ اگر کسی حضرات کے بعد بڑے ہوں، یعنی 3 انچ یا 4 انچ یا 5 انچ ہو تو ان کے لیے 2 اختیار ہیں۔ ایک یہ کہ یا تو وہ کٹنگ بنائیں یعنی قصر کرائیں، بالوں کو 1 انچ یا 2 انچ کاٹ لیں، ان کے لیے اختیار ہے۔ لیکن اگر کسی کے بال اتنے چھوٹے ہو جو 1 انچ ہو یا 1.5 انچ ہو تو ایسے لوگوں کے لیے پھر قصر کرانا، یہ حلق کرانا ہی واجب ہے، وہ حلق کرا لیں۔ پھر اس کے بعد جو عورتیں ہیں، عورتیں اپنے بالوں کے کنارے سے صرف تھوڑا سا حصہ
عورتیں تھوڑا سا حصہ وہ کاٹ لیں، ان کے لیے یہ کافی ہے عورتوں کے لیے، یعنی کھینچی سے تھوڑے سے بال، یعنی 1 انچ یا 2 انچ کے مطابق 2 انچ سمجھ لیجئے، اتنا بال عورت کاٹ لے۔ اگر اتنے آخر کے کونے سے کاٹ لیں گے تو پھر یہ عورت کا بھی سر منڈوانا یا کتروانا جو ہے وہ عورت کا ہو جائے گا، اور مرد حضرات وہ حلق یا قصر کرا لیں بالوں کی مقدار کے مطابق۔ تو اس طرح اب یہاں پر ہم الحمدللہ تمام عمرے کے ارکان ادا ہو جائیں گے۔ بال کٹوا کر کاٹ کر گویا آپ نے اپنے سر اور پیشانی کے بالوں کو اپنے آقا کے سپرد کر دیا، جیسے غلاموں کے بال غلامی کے ثبوت میں کاٹ دیے جاتے ہیں کہ اے میرے مولا یہ لیجئے میرے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر مجھے اپنا بنا لیجئے اور مجھے توفیق بندگی عطا فرما دیجئے۔ حلق یا قصر کروانے کے بعد اب ہم احرام سے حلال ہو چکے ہیں، احرام کی پابندیاں اب ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ جو غسل ہم کر رہے ہیں، اب یہ غسل میں خوشبودار صابن استعمال کر کے نہا سکتے ہیں۔ اب نہا دھو کر پھر اپنے اچھے کپڑے پہن لیجئے۔ الحمدللہ اس طرح تمام ارکان ادا کرنے کے بعد اب ہم محرم سے محلل ہو گئے، یعنی اب احرام کی تمام پابندیاں ختم، اور الحمدللہ ہمارا عمرہ بھی مکمل ہو گیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مقبول عمرہ ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات دور دراز علاقوں سے آج اس کی بات سن رہے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے اس عمرے کو بھی قبول فرمائے۔ سنت کی فضیلت